رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محرمات فی النکاح کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے کئی محرمات کے اقسام میں سے کئی کا بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حرمت مصاہرت کی چند صورتوں کا بیان پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے، ما سبق میں اپنے پڑھا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس سے مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو جس طرح نکاح سے یا وطی سے مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے یا زنا سے مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عورت کو چھونے سے شہوت کے ساتھ چھو لے یا کوئی عورت کسی مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لے یا مرد عورت کے فرج داخلی کو شہوت کے ساتھ دیکھ لے یا عورت مرد کے ذکر کو شہوت کے ساتھ دیکھ لے، تو ان ساری صورتوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے۔ مصاہرت کا ثبوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے اصول و فروع عورت پر حرام ہو جائیں اور عورت کے اصول و فروع مرد پر حرام ہو جائیں۔ دیکھیں، وَمَن مَّسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا أَوْ وَبِنْتُهَا وَابْنَتُهَا۔ یہ ہے کہ جسے کسی عورت نے، یعنی جس مرد کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ چھوا، تو اس مرد پر اس عورت کی ماں اور بیٹی، ماں سے مراد اصول اور بیٹی سے مراد فروع، حرام ہو جائیں گے۔ اصول سے مراد یعنی اس عورت کی ماں، دادی، نانی، اوپر جہاں تک پہنچ جائے یہ سب حرام ہو جائیں گے، اور فروع سے مراد کون ہے؟ یعنی اس کی بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی وغیرہ سب کے سب حرام ہو جائیں گے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تحرم، یہ چھونے سے یعنی بشہوت چھونے سے مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اسی طرح جو ہے نا، اگر فرض داخلی کو چھوا، اسی طرح اگر کسی یعنی ہمارے متن میں جو ہے یہ ہے کہ عورت نے مرد کو چھوا، شارح فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کسی مرد نے عورت کو چھوا، ٹھیک ہے، یا اس کے فرض کو، اس کے شرمگاہ کو دیکھا، یا اسی طرح مرد نے عورت کے فرج داخلی کو دیکھا، تو ان صورتوں میں بھی کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ ان ساری صورتوں میں کہیں گے کہ حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یعنی علماء ائمہ احناف یہ کہیں گے کہ ان ساری صورت میں حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیں، وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تحرم، حرام نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ حرام نہیں ہوں گی۔ وعلی ھذا الخلاف مسّہ امرأۃ بشہوۃ، اور اسی اختلاف پر ہے، یعنی جس طرح اگر عورت نے مرد کو شہوت کے ساتھ چھوا، ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا، اور امام اعظم کے نزدیک ہو جائے گا۔ تو اسی اختلاف پر ہے مسّہ امرأۃ، مرد کا عورت کو چھونا بشہوۃ، شہوت کے ساتھ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک مصاہرت کا ثبوت ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ وَنَظْرُهُ إِلَىٰ فَرْجِهَا، اسی اختلاف پر ہے مرد کا عورت کے فرج داخلی کو دیکھنا، فرج سے مراد کیا ہے؟ فرج داخلی کو دیکھنا۔ وَنَظْرُهَا إِلَىٰ ذَكَرِهِ عَنْ شَهْوَةٍ، ٹھیک ہے، اور اسی اختلاف پر ہے عورت کا مرد کے ذکر کو، یعنی اس کے ذکر کو دیکھنا، عن شہوۃ، شہوت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ان ساری صورت میں شوافع کے نزدیک حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک ہو جائے گا۔ لہو، اب یہاں سے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ دلائل جو امام شافعی علیہ الرحمٰ نے جو دلیل پیش کی ہیں، اس میں یہ کہا ہے کہ بھئی مصاہرت کا ثبوت دخول سے ہوتا ہے،
مسارت کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ دخول سے ہوتا ہے. اور مس اور نظر یعنی دیکھنا اور چھونا یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے. مس اور نظر جو ہے یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، لہٰذا ان سے کیا ہو جائے گا؟ ان سے مسارت کا ثبوت نہیں ہوگا. جس طرح کے اب اس پر ایک نظیر اس کی پیش کر رہے ہیں کہ مس اور نظر یہ دونوں دخول کے معنی میں نہیں ہے. اس پر نظیر اس کی ایک نظیر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے حج کے معاملے میں، حج میں احرام کے معاملے میں کہ احرام کے حالت میں وطی کرنا منع ہوتا ہے، وطی کرنا منع ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے احرام فاسد ہو جاتا ہے کس سے؟ وطی کرنے سے. مگر یہ کہ اگر دیکھ لے یا چھو لے تو احرام کا فساد نہیں ہوتا ہے. اسی طرح روزہ ہے، روزے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وطی نہ کرے. تو اگر کوئی شخص وطی نہیں کرتا ہے اور چھوتا ہے عورت کو یا اسے نظر کرتا ہے شہوت کے ساتھ تو اس وقت کیا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وطی کرنا الگ چیز ہے اور چھونا اور دیکھنا الگ چیز ہے، دونوں ہم معنی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لہو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے کہ ان المس والنظر لیسا فی معنی الدخول، یہ مس یعنی چھونا اور دیکھنا یہ دونوں دخول کے معنی میں نہیں ہے. ولہذا لا يتعلق بهما فساد الصوم، اسی وجہ سے تو ان دونوں سے یعنی دیکھنے اور چھونے سے فساد صوم کا تعلق نہیں ہوتا ہے. یعنی عورت کو چھونے سے یا عورت کو دیکھنے سے فساد صوم اور فساد احرام کا تعلق نہیں ہوتا ہے. نہ احرام فاسد ہوتا ہے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے. لیکن اگر دخول کر لے، ٹھیک ہے، اگر وقوف عرفات سے پہلے دخول کر لے تو اس کا احرام فاسد ہو جاتا ہے. یا اسی طرح اگر روزے میں دخول کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جب وہاں پر دیکھنا اور چھونا یہ وطی کے معنی میں نہیں ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ نکاح کے مسارت کے معاملے میں بھی کیا ہوگا؟ دیکھنا اور چھونا وطی کے معنی میں نہیں ہوگا. لہٰذا وطی سے تو مسارت کا ثبوت ہوگا لیکن دیکھنے چھونے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ولہذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال، اسی بنیاد پر تو ان دونوں سے متعلق نہیں ہوتا روزہ کا ٹوٹنا اور احرام کا فاسد ہونا اور غسل کا فرض ہونا، کہ غسل فرض ہوتا ہے وطی سے تو چھونے سے فرض نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فلا یلحقان بھی، لہٰذا یہاں بھی مساہرت میں بھی چھونے کو اور دیکھنے کو وطی سے ملحق نہیں کیا جائے گا. ولنا ہماری دلیل کہ ان المس والنظر سبب داع الی الوطی فیقام مقامہ فی موضع الاحتیاطی. فرماتے ہماری دلیل ہے کہ چھونا اور دیکھنا یہ وطی کا سبب داعی ہے. کیا ہے؟ وطی کا سبب داعی ہے، لہذا اس کے قائم مقام ٹھہرایا جائے گا احتیاط کی جگہ پر. کیا کیا جائے گا؟ اس کے قائم مقام ٹھہرایا جائے گا احتیاط کی جگہ پر. یعنی مطلب یہ ہے کہ حرمت و حلت کا معاملہ بڑا احتیاطی معاملہ ہے، اور مس و نظر جو ہے نا، چھونا اور شہوت کے ساتھ دیکھنا، یہ وطی کا داعی اور وطی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. چھونا کیا بنتا ہے؟ دیکھنا ہاں داعی الی الوطی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اور مقام احتیاط میں سبب کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ حکم کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر بھی کیا کیا جائے گا؟ وطی کے قائم مقام قرار دیا جائے گا کس کو؟ چھونے اور دیکھنے کو، کیونکہ حلت و حرمت کا معاملہ بہت ہی بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے، احتیاط یہاں پر کرنی ہوگی. فرماتے ہیں کہ مس اور نظر یہ وطی کا داعی ہے، سبب داعی ہے. ویقام مقامہ فی موضع الاحتیاط، لہذا احتیاط کی جگہ پر اس کو اس کے قائم مقام قرار دیا جائے گا. ثم ان المس بشہوت، اب یہاں سے مس بشہوت کس کو کہیں گے؟ تو اس کی تعریف کریں اور واجب اور راجح جو تعریف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. شہوت اس کو کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے اعلیٰ مرد میں شہوت اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے اگر اعلیٰ منتشر ہو تو کیا ہو جائے؟ زیادتی ہو جائے انتشار میں، اور اگر پہلے سے منتشر نہ ہو تو منتشر ہو جائے. ٹھیک ہے.
اچھا، اور عورتوں کے حق میں، عورتوں کے حق میں یہ ہے کہ دل میں ایک طرح کی حرکت پیدا ہوتی ہے، قلب میں کیا ہوتی ہے، ایک طرح کی حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ حرکت کا پیدا ہونا، یا اس طرح کوئی بوڑھا شخص ہے جس کے اندر جو ہے انتشار اعلیٰ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حق میں بھی کیا ہے یعنی دل کی ایک حرکت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے وقت پر، ایسے موقع پر وہ مراد ہے۔ ثم ان المس بشہوت، پھر شہوت کے ساتھ چھونا یہ ہے کہ اعلیٰ منتشر ہو جائے، او تزداد انتشاراً، یا انتشار میں اضافہ ہو جائے، وہ صحیح ہو، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ صحیح کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ بعض روایت میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر صرف جو ہے نا میلان قلب کا مائل ہو جانا، یہی اسی کو کیا کہا ہے، شہوت کہا ہے، تو کہتے ہیں یہ نہیں، اسی کی تردید کرنے کے لیے کیا فرمایا گیا، ہوا صحیح والمعتبر النظر الی الفرج۔ اب یہاں پر جو ہے نا فرج کی طرف دیکھنے سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں والمعتبر النظر الی الفرج الداخل، فرج داخلی کی طرف دیکھنا معتبر ہے۔ دیکھنے سے کس کی طرف دیکھنا معتبر ہے، فرج داخلی کی طرف دیکھنا معتبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، فرج داخلی کی طرف دیکھنا معتبر ہے، آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے، ہاں۔ ولا يتحقق ذلك عند الا عند اتقائها، اور یہ متحقق نہیں ہوگا مگر کیا، ٹیک لگانے کے وقت میں، یعنی مطلب ہے کہ عورت ٹیک لگا کر بیٹھے تبھی فرض داخلے کا ظہور ہوگا اور ادھر کسی کی نظر جا سکے گی، ورنہ اگر کھڑے ہونے کی حالت ہو یا سیدھا بیٹھے عورت تو فرض داخلی ظاہر نہیں ہوگا۔ بات میں آ رہی ہے، ہاں، کیونکہ اس کے اوپر چونکہ ایک طرح کی کھال ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فرج ہوتا ہے، تو اگر وہ کھال اوپر سے ہٹے گی جب تک نہیں، تب تک فرض ظاہری نظر، فرض داخلی نظر نہیں آئے گا۔ بس میں، اور وہ ہٹنا کب ہوگا، جب کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تبھی۔ وَلَوْ مَسَّ فَأَنزَلَ فقط قیل انه یوجب الحرمت۔ اب ایک اگر کسی نے چھوا اور چھونے کے بعد کیا انزال ہو گیا تو اس سے حرمت مصارت کا ثبوت ہوگا یا نہیں، تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے بھی یوجب الحرمت، یہ بھی حرمت کو ثابت کرے گا۔ والصحیح انه لا یوجبها، اور صحیح یہ ہے کہ مصاہرت کو ثابت نہیں کرے گا، کیوں، لانه بالانزال تبین انه غیر مفض الى الوطی، کیونکہ جب انزال ہو گیا یعنی چھونا یا دیکھنے سے جو مصاہرت کا چھونا جو حرمت مصاہرت کا سبب ہے، چھونا جو حرمت مصاہرت کا سبب ہے، وہ کس بنیاد پر ہے، حرمت مصاہرت کا جو سبب ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ سبب وطی ہے، سبب داعی الی الوطی ہے، اور جب چھونے کے بعد انزال ہو گیا تو اب یہ چھونا جو ہے سبب داعی الی الوطی نہیں بن سکتا، کیوں، اس بنیاد پر کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب چھونے کے بعد انزال ہو گیا تو انزال ہو جانے کے بعد انسان خود ہی سست پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ وطی کی خواہش اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لأنه بالانزال تبین، اس لیے کہ انزال کی وجہ سے وہ یہ ظاہر ہو گیا کہ انه غیر مفض الی الوطی، کہ یہ مس مفضی الی الوطی، اور وطی تک پہنچانے والا، وطی کا سبب بننے والا نہیں ہے۔ وعلی ھذا اتیان المرأۃ فی الدبر، اور اسی پر وعلی ھذا اتیان المرأۃ فی الدبر، اور اسی پر کیا ہے، یہ عورت کے دبر میں یعنی عورت کے پیچھے کے مقام میں کیا کرنا ہے، وطی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی شخص نے عورت کے پیچھے کے مقام میں اگر وطی کی ہے تو اگر انزال ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں، حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا، اور اگر انزال نہیں ہوا تو حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی کیا ہوگا، سبب داعی الی الوطی بنے گا۔ بات میں آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بذات خود جو ہے حرمت مصاہرت کو ثابت کرنے کے قابل نہیں ہے، چھونا، دیکھنا وغیرہ، یہ کس لیے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے، سبب داعی ہونے کی وجہ سے، تو جو چھونا سبب داعی بنے گا وہی چھونا کیا ہوگا، حرمت مصاہرت کا سبب بنے گا۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُوزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت اگر آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے نکاح کرنا آپ کو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا،
تو جس طرح نکاح میں ہوتے ہوئے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے دوست کی بہن سے، اسی طرح جو ہے نا طلاق بائنہ دی یا رجعیہ دی، تو اگر جب تک اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے اس کی بہن کو نکاح میں نہیں جمع کر سکتے، اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی صاف وجہ یہی ہے کہ عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو، ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے یہ نکاح میں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے نکاح میں ہوتی ہے۔ رجعی سے تو نکاح کیا کہتے ہیں کہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ نکاح ہی میں مرد یا عورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس سے رجوع کرنے کا اسے حق حاصل ہوتا ہے۔ اور طلاق بائنہ میں اگرچہ من وجہن نکاح سے نکل جاتی ہے عورت، لیکن من وجہن کیا ہوتا ہے نکاح میں باقی رہتی ہے۔ دیکھو وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طلاقًا بائنًا، اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دی اور رجعیاً یا رجعی طلاق دی، لم یجوز لہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوج باختها، کہ نکاح کرے اس کی بہن سے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امام اس بارے میں بھی امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عدت طلاق بائن کی ہو یا طلاق ثلاث کی ہو یعنی 3 طلاق کی ہو تو جائز ہے کہ اس کی عدت میں ہی اس سے نکاح، یعنی بہن کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کر لیا جائے، نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ بھئی طلاق قاطع نکاح ہے، قاطع نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ طلاق قاطع نکاح ہے تو طلاق یعنی طلاق بائنہ اور طلاق ثلاث کیا یہ قاطع نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب قاطع کا استعمال کیا، قاطع کا استعمال کیا تو شے مقطوع ہوئی، ٹوٹی، ٹھیک ہے۔ تو طلاق کا جب استعمال کیا تو کیا ہوگا، نکاح ٹوٹ گیا۔ جب نکاح ٹوٹا بالکل ٹوٹ گیا، تو اب وہ عورت جب نکاح میں رہی نہیں تو اس کی بہن کو، اگر اس کی بہن سے نکاح کرنے میں جمع بین الاختین لازم نہیں آئے گا، لہٰذا اس کی عدت میں طلاق بائنہ یا طلاق ثلاث کی عدت میں عورت کی بہن سے نکاح کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک نظیر بھی پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پر تو کہا ہے کہ نکاح سے بالکل یا نکل جاتی ہے، اسی لیے تو اگر اپنے مطلقہ ثلاث جو عدت میں ہے یا اپنے مطلقہ بائنہ سے اس کی عدت میں اگر کوئی شخص وطی کرتا ہے یہ جانتی ہوئی کہ اس سے وطی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر حد واجب ہوگی، کیا ہوگی، حد واجب ہوگی۔ تو حد واجب ہوگی، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ بالکلیہ نکاح سے نکل چکی ہے، اگر بالکلیہ نکاح سے نہیں نکلتی تو کیا ہوتا، حد واجب نہیں ہوتی۔ دیکھو وقال شافعی، اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان کانت العدت، اگر عدت ہو ان طلاق بائن، طلاق بائن کی، اور ثلاثن یا 3 طلاق کی، یجوز، تو جائز ہے، کیا جائز ہے، ان یتزوج باختها، اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ لے انقطاع النکاح بالکلیتی، کیونکہ نکاح بالکلیہ ختم ہو چکا ہے، اعمالا للقاطع، قاطع نکاح، نکاح کے قاطع نکاح کی چھری کو کیا کرتے ہوئے، عمل دلاتے ہوئے، ٹھیک ہے، بس ماری۔ وَلِحَاظَ اللَّهُ وَطِيَهَا، اس کے ایک نظیر پیش کر رہے ہیں کہ طلاق بائنہ میں یا طلاق ثلاث میں کیا ہوتا ہے، نکاح سے عورت بالکلیہ نکل جاتی ہے، اس کی ایک نظیر پیش کی۔ وَلِحَاظَ، اسی بنیاد پر، تو اسی وجہ سے، تو کس وجہ سے، اس وجہ سے کہ عورت طلاق بائنہ کی عدت میں یا طلاق ثلاث کی عدت میں کیا ہوتی ہے، بالکلیہ نکاح سے نکل جاتی ہے، اسی وجہ سے لو وطیہا مع العلم بالحرمت، اگر مرد اس بیوی سے جو طلاق بائنہ یا طلاق ثلاث کی عدت میں ہے حرمت کے جانتے ہوئے اس سے وطی کرے، یجب الحد، تو اس پر حد واجب ہوتی ہے، جس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورت کیا ہے، نکاح سے بالکل نکل چکی ہے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے، انا نکاح الاولی قائم، پہلا نکاح ابھی باقی ہے، پہلا نکاح کیا ہے، ابھی جب تک عورت عدت میں ہے پہلا نکاح کیا ہے، باقی ہے، ٹھیک ہے۔ لبقائی احکامی،
اس کے احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے، اس کے احکام کے یعنی اس کے بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے۔ کون سے احکام؟ جیسے نفقت، جیسے نفقہ، عدت میں بھی مرد پر لازم ہے نفقہ دے، نفقہ دے، سکنا دے، رہنے کی جگہ دے، کھانا پینا دے، والمنع، اور گھر سے نکلنے سے روکنے کا اسے حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، والفراش، ٹھیک ہے، والفراش، فراش کا بھی حکم ثابت ہوتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر جو بچہ پیدا ہوگا، طلاق سے لے کر 2 سال کے اندر اندر جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فراش ہے، ٹھیک ہے۔ والقاطع، بات سمجھ میں آ گئی؟ والقاطع سے یہاں سے جو ہے امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کا جواب پیش کر رہے ہیں کہ والقاطع تاخر عمله، قاطع کا عمل، یعنی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں تسلیم ہے کہ نکاح طلاق قاطع نکاح ہے، لیکن قاطع کا عمل کیا ہوا ہے؟ کبھی کبھی مؤخر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ مؤخر ہو جاتا ہے، فوراً اس کا عمل نہیں دلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں دلایا جاتا ہے۔ یہ وجہ تو ہے کہ قید باقی ہے، ٹھیک ہے، قید کئی احکامات باقی ہیں اس کے، نفقہ دینا ہوتا ہے، سکنا دینا ہوتا ہے، اس کو گھر سے نکلنے سے روکنے پر اسے حق حاصل ہے۔ اگر بالکلیہ نکاح سے نکل جاتی اور قاطع کا عمل پورے طور پر دلا دیا جاتا فوراً ہی، تو پھر ایسی صورت میں اسے روکنے کا کاہے کو حق حاصل ہوتا ہے؟ کس وجہ سے حق حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے روکنے کا جو حق حاصل ہے، اس کا مطلب ہے کہ بالکلیہ نکاح سے نہیں نکلی ہے، تو کہتے ہیں والقاطع تاخر عمله، قاطع کا عمل مؤخر ہو چکا ہے، ولہذا بقی الحق، قید، اسی وجہ سے تو قید کا حق اسے باقی ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ اب امام شافعی علیہ رحمہ نے جو ایک نظیر پیش کی تھی، ایک جزیے سے دلیل پیش کرنا چاہتا، تو اس کا جواب کہہ رہے حد واجب، آپ نے کہا تھا کہ اسی وجہ سے تو حد واجب ہوتی ہے، تو کہہ رہے والحد لا یجب، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ حد واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مطلقہ بائنہ جو عدت میں ہے، یا مطلقہ ثلاث جو اس کی عدت میں ہے، اس سے عدت کے اندر اندر وطی کر لے تو اس پر حد واجب ہوگی، حد زنا، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، جیسا کہ مبسوط کی کتاب الطلاق سے یہ بات واضح ہے، اشارہ ملتا ہے۔ کیا ہے؟ مبسوط کے، ہاں، یہ اشارہ ملتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ کہ کتاب الطلاق میں ہے کہ اذا کانت طلاق بائنا فلہ ان یتزوجها فی العدۃ وبعد انقضائها لان حل المحلیت باق۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا کہا؟ کہ اگر طلاق بائنہ ہو، عورت کو اگر طلاق بائنہ دی گئی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ نکاح کرے عدت میں اور عدت کے بعد بھی، کیونکہ محلیت کا حلال ہونا، عورت کا حلال ہونا ابھی کیا ہے؟ باقی ہے، تو حل محلیت باقی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حد واجب نہیں ہے، حد واجب نہیں ہے۔ بات میں آ رہی؟ جی، تو پہلا جواب کیا ہے؟ ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ اس پر حد واجب ہوتا ہے، مقیس علیہ کو مسلم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، متفق علیہ ہونا چاہیے، مقیس علیہ کو کیا ہونا چاہیے؟ متفق علیہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مقیس علیہ نہیں پڑھا یار، قیاس کی بس نہیں پڑھی ہے، مقیس علیہ کو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان متفق علیہ ہونا چاہیے جس پر آپ قیاس کریں، اور جس پر آپ نے قیاس کیا ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص اپنی یعنی بائنہ عورت سے، اگر کوئی شخص جو ہے نا اپنی بائنہ عورت سے عدت کے اندر وطی کر لے تو اس پر حد زنا لازم آئے گی، ہمیں تسلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر ہم تسلیم کر بھی لیں، جیسا کہ مبسوط ہی کی کتاب الحد کی عبارت سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ مبسوط کی کتاب الحد میں ہے کہ ان من طلق امرأتہ ثلاثا ثم وطئها فی العدۃ یجب علیہ الحد اذا لم یدعی شبہۃ، ٹھیک ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوگا؟ حد واجب ہوگی، ٹھیک ہے، حد واجب ہوگی۔ تو اب یہ حد واجب ہونا یہ اس بنیاد پر ہے کہ عورت وطی کے حق میں حلال نہیں رہتی ہے، وطی کے حق میں حلال نہیں رہتی ہے، البتہ دیگر احکام کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ حلال رہتی ہے۔
حلالت یہ جب دیگر احکام کے حق میں حلال رہتی ہے تو بالکلیہ عورت کا نکاح سے نکلنا سمجھ میں نہیں آیا، تو اگر اس کی بہن سے نکاح کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انا نکاح الاولا، کہ پہلا نکاح قائم ہے لبقاء احکام ہی، اس کے احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے، کنفقۃ والمنع، جیسا کہ نفقہ اور منع، نفقہ اور منع۔ اچھا، والفراش، اور فراش، والقاطع تاخر عملہ، اور قاطع کا عمل کیا ہو چکا ہے؟ مؤخر ہو چکا ہے، ولہذا بقی القید، اسی بنیاد پر تو قید باقی ہے۔ والحد لا یجب علی اشارتی کتاب الطلاق، اور حد واجب نہیں ہوتی ہے کتاب الطلاق کے اشارے پر۔ کتاب الطلاق میں جو عبارت ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حد واجب کیا نہیں ہوتی ہے۔ وعلی عبارت کتاب الحدود، اور حدود کی مقصود کے کتاب الحدود کی عبارت کی بنیاد پر واجب ہوتی ہے حد، ٹھیک ہے؟ لیکن حد واجب ہونا کس بنیاد پر ہے؟ لأن الملک قد زال فی حق الحل، اس لیے کہ ملکیت حلال ہونے کے حق میں، وطی کے حق میں کیا ہو چکی ہے؟ زائل ہو چکی ہے۔ فیتحقق الزنا، لہذا زنا کا تحقق ہوگا۔ ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا، اور ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں اس کے حق میں، ان کے حق میں کون سی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں؟ کون سی چیزیں بیان کی ہیں؟ نفقہ، سکنا اور قید، ٹھیک ہے؟ ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا فیصیر جامعا، لہذا کیا ہوگا؟ یہ جامع ہوگا۔ فیصیر جامعا، تو کیا ہوگا؟ یہ جامع ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم چونکہ بعض وجہوں سے بعض احکامات میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح زائل ہوتا نہیں ہے اس صورت میں، بینہ کی صورت میں، تو اب اگر اس کی بہن سے نکاح کریں گے تو جمع بین الاختین لازم آئے گا، جو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ایک بہن جب نکاح میں ہے، یعنی ایک عورت جب نکاح میں ہے، تو اگرچہ اس کو طلاق بائنہ دے دی جائے یا طلاق ثلاث دے دی جائے، جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو جائے تب تک اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ